اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک کا دن ہے۔ حضرت امام حسن امیر المومنین، حضرت علی علیہ السلام سیدۃ النساء، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محسن اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نواسے ہیں۔ آپ کو بھی خداوند عالم نے معصوم، افضل کائنات اور عالم علم لدنی قرار دیا ہے۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی ولادت اپنی نبوت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے مقطوع النسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ آپ کا نام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا حسن علیہ السلام رکھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ظہور کے بعد جبرائیل امین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی معصوم نہیں ہوا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے منہ مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی، اور عقیقہ کے سلسلہ میں دمبا ذبح کیا گیا تھا۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کر کے اس کے سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈال دی۔ آپ کی کنیت صرف ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں جن میں طیب، تقی اور سید زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ دیا ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی سرداری جنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے بھی بہتر ہیں۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی منوعاً اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حسن علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و شباہت سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن میں خدا نے ہیبت اور سرداری رعیت کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد و افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ کی صحابت بہت مشہور تھی۔ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی ہے۔ حسن عربی زبان میں نیک اور اچھائی کے معنی ہیں اور یہ نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا۔ بعض احادیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام خدا کے حکم سے رکھا تھا۔ حسن اور حسین عبرانی زبان کے لفظ شبر اور شبیر کے ہم معنی ہیں جو حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اس سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کے نام سے مشہور دوسرے امام ہیں۔ آپ کی امامت کی مدت 10 سال پر محیط ہے۔ آپ تقریباً 7
مہینے تک خلافت کے عہدے پر فائز رہے۔ اہل سنت آپ کو خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ مانتے ہیں۔ کس رمضان 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔